بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جس کے فضائل اور کمالات اس قدر زیادہ ہیں جنہیں انسان ساری زندگی بھی بیان کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور درود شریف کے فضائل لکھنا شروع کریں تو لکھ نہیں سکتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر درود شریف پڑھنے سے انسان کی قسمت ہی بدل جاتی ہے اور انسان وہ مقام اور مرتبہ پا لیتا ہے جو ساری زندگی عبادتیں ریاضتیں کرنے کے بعد بھی نہیں پا سکتا۔ درود شریف زندگی آسان کرتا ہے، مشکلوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ درود شریف پڑھنے سے نیک اعمال کرنے کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے، نفس کا گند صاف ہوتا ہے، انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ درود شریف نہ صرف آپ کا دنیا میں مددگار ہے بلکہ قبر میں بھی آپ کا ساتھی بنے گا اور روز محشر آپ کی حفاظت کا سامان کرے گا۔ درود پاک کی برکات کے کیا ہی کہنے، انسان نماز پڑھے روزہ رکھے تو کچھ معلوم نہیں کہ قبول ہوئے یا نہیں، لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ پڑھنے والے کا ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ درود پاک کے بے شمار معجزات ہیں۔ درود پاک غیبی مدد کا ذریعہ ہے۔ درود پاک کے حوالے سے ایک واقعہ ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا، ان بزرگ نے مجھے یہ بتایا کہ وہ کشمیر کے رہنے والے تھے اور ان بزرگ کی عمر تقریباً 55 سال کے قریب تھی اور مجھے وہ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں نے ان بزرگوں کو بتایا کہ بابا جی میں درود پاک کا ورد کر رہا ہوں۔ یہ سن کر بے اختیار ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ بیٹا تم کو دیکھ کر تو مجھے اپنی جوانی یاد آ گئی۔ یہ سن کر میں نے ان بابا جی سے پوچھا کہ کیا آپ بھی جوانی میں درود پاک پڑھتے تھے؟ بابا جی نے بات میں سر ہلایا تو میں نے پوچھا کہ درود شریف کا ورد کرنے سے آپ کو کیا کچھ حاصل ہوا؟ میرا یہ کہنا تھا کہ یکدم وہ بزرگ رونے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ سناتا ہوں۔ انہوں نے بتانا شروع کیا کہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کام کے سلسلے میں مجھے دبئی جانا پڑا۔ وہاں پہنچنے کے کچھ مہینے کے بعد میری طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ جب طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو وہاں پر موجود کچھ دوست مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹروں نے میرا چیک اپ کیا اور میری طبیعت دیکھنے کے بعد کچھ ٹیسٹ وغیرہ بھی لکھ دیے۔ وہ ٹیسٹ کروانے کے لیے اگلے دن میں لیبارٹری پہنچا اور یہ دیکھ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب لیبارٹری والوں نے مجھے یہ بتایا کہ ٹیسٹ کینسر کے ہیں، یعنی کہ ڈاکٹروں کو اندیشہ تھا کہ مجھے کینسر ہے۔ یہ ایسی خبر تھی کہ جس سے میرا دل بیٹھنا شروع ہو گیا اور میں بے اختیار رونا شروع ہو گیا۔ اس وقت میں جوان تھا اور میری عمر یہی کوئی 30-32 سال رہی ہوگی۔ میری یہ حالت دیکھ کر لیبارٹری والوں نے مجھے دلاسا دیا اور مجھے کہا کہ ابھی کون سے ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی ہیں، ابھی تو ٹیسٹ ہونا ہے، امید ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ٹھیک آئے گا۔ لیبارٹری میں خون کے سیمپلز دے کر میں گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ ابھی میری عمر ہی کیا تھی، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ ماں باپ نے کتنی مشکلوں سے قرض لے کر مجھے باہر بھیجا تھا کہ ہمارا بیٹا باہر جا کر کمائے گا اور گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ مجھے یہ بیماری ہوئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ اپنا علاج ہی کروا سکوں، اور گھر واپس نہیں جا سکتا، لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے، وہ کیسے واپس ہوگا؟ جب امی ابو کو پتہ چلے گا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اسی طرح کے خیالات کی میرے ذہن پر یلغار تھی اور 2 دن میرے روتے ہوئے گزر گئے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ میرے ٹیسٹ ٹھیک آئیں۔ تیسرے دن میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی رپورٹس لینے لیبارٹری گیا۔ ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہیں تھی، رپورٹس میرے ہاتھوں میں تھی اور وہ شخص جو اس دن مجھے دلاسے
دلاسا دے رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ رپورٹس میں کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ آپ کو کینسر ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے چکر آ گئے اور میں نیچے گرنے لگا تو اس شخص نے مجھے تھام لیا، مجھے پانی کا گلاس پینے کے لیے دیا۔ اس کے بعد میں یہ ٹیسٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس گیا اور جب ڈاکٹر نے مجھے یہ بات بتائی تو میں بہت رویا۔ میں نے کام پر جانا چھوڑ دیا، ساری رات روتا اور درود پاک پڑھتا رہتا۔ ایک دن میں 15,000 تک درود پاک پڑھ لیتا اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اے میرے رب، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدقے، ان کے آل کے صدقے بھی مجھے اس بیماری سے نجات دے دے، مجھے شفا عطا کر دے۔ کہتے ہیں کہ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ میں دن رات بس روتا رہا اور درود شریف پڑھتا رہا۔ اس کے سوا مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے کچھ میڈیسن دی تھیں جو کہ میں کھا رہا تھا، مگر انہوں نے کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے مجھے چیک کیا اور کہا کہ اب آپ واپس پاکستان چلے جاؤ کیونکہ تمہارے کینسر کی لاسٹ سٹیج ہے، ریکوری کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں، تو تم اپنا آخری وقت اپنے ماں باپ کے پاس جا کر گزار لو۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کی یہ بات سن کر میں بہت رویا اور واپس پاکستان آ گیا۔ گھر واپس پہنچنے کے بعد جب میں نے گھر والوں کو اپنی بیماری کا بتایا تو پورے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میں اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھا، ان کا آخری سہارا تھا۔ میری بیماری کا سن کر سب رونا شروع ہو گئے۔ میری چھوٹی بہن غم کے مارے بے ہوش ہو گئی۔ پاکستان میں بھی بہت ساری لیبارٹریز سے میں نے ٹیسٹ کروائے لیکن سب میں کینسر ہی آیا۔ گھر میں میری وجہ سے ہر کوئی دکھی تھا، ہر کوئی پریشان تھا۔ ان سب کی پریشانیاں دیکھ کر میرا دل اور زیادہ دکھی ہوتا۔ میں ہر وقت روتا رہتا، درود پاک پڑھتا رہتا اور اللہ تعالیٰ سے اپنی صحت کی دعا کرتا۔ وہ بابا جی کہتے ہیں کہ میں مستقل کینسر کی دوائیاں کھا رہا تھا مگر مجھے ان دوائیوں سے زیادہ درود شریف پر اعتماد تھا۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے شفا ملے گی تو اس درود شریف کی وجہ سے ملے گی، کیونکہ ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا تھا۔ اس لیے میں سارا دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرتا رہتا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح سے اس بیماری میں 1 سال گزر گیا۔ میرا کینسر آخری سٹیج میں تھا، میرے پاس گنتی کے صرف چند دن بچے تھے۔ گھر والوں نے امید چھوڑ دی تھی مگر میری امید نہیں چھوٹی تھی۔ سارا دن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا، درود شریف پڑھتا کہ اے اللہ مجھے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفایاب کر دے۔ بزرگ نے بتایا کہ درود شریف کی برکت اور فضیلت تو میں بخوبی جانتا تھا اور میرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل اعتماد تھا۔ میں اس بات پر مکمل یقین رکھتا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے میری سفارش ضرور کریں گے۔ ایک دن میں اپنے ٹیسٹ کروانے دوبارہ کراچی کی ایک لیبارٹری میں پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے میری رپورٹس حیرت انگیز طور پر کلیئر آئیں۔ یہ بیماری میری رپورٹس میں نہیں آئی۔ رپورٹس میں یہ آیا تھا کہ میرا کینسر ختم ہو گیا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں اونچی آواز میں کہہ رہا تھا، میری مدد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ میری بات سن کر سب لوگ حیران ہو رہے تھے۔ میری بہن رو رو کر کہہ رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا بہت شکریہ۔ ان بزرگ نے بتایا کہ گھر والوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انہیں اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ ڈاکٹروں نے بولا تھا کہ اس بیماری کا اب کوئی علاج نہیں ہے۔ گھر والے اتنے خوش تھے کہ سب نے اونچی آواز میں درود اور سلام پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ میں نے سب کو بتا دیا تھا کہ یہ درود پاک کی برکت سے ہوا ہے۔ اگلے دن میں یہ رپورٹس دکھانے اپنے ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ وہ علاقے کے بہت قابل اور پرانے ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے رپورٹس دیکھتے ہی اس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا 30 سال کا تجربہ ہے اور میں نے اپنے کیریئر میں کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا۔ آپ کا کینسر آخری سٹیج میں ہے، بیماری آپ کی رگ میں
سلیکٹ کر چکی ہے، رپورٹس غلط ہو سکتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کینسر کی آخری سٹیج میں آ کر، جب کینسر آپ کے خون میں شامل ہو چکا ہو، ٹھیک ہو جائیں؟ انہوں نے کہا، اب آپ دوبارہ کسی اور لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں۔ میں دوبارہ لیبارٹری پہنچا اور ٹیسٹ کے لیے سیمپل دے کر آ گیا۔ درود پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی۔ کہتے ہیں کہ رات مجھے خواب آیا، ایک نورانی صورت بزرگ نے مجھے بتایا کہ تمہارے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے تمہارے کینسر کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ 2 دن کے بعد جب میں اپنی رپورٹس لینے آیا تو اس میں بھی یہی تھا کہ مجھے کینسر نہیں ہے۔ میں بہت خوش تھا اور یہ سب کچھ درود شریف کی برکت کی وجہ سے تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی درود شریف پڑھنے میں ناغہ نہیں کیا اور روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ میں دن کو اپنا کام کاج کے دوران تو درود پاک پڑھتا ہی ہوں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے لیے اسپیشل وقت بھی مختص کرتا ہوں جس میں میں صرف درود پاک پڑھتا ہوں۔ محترم ناظرین، ان باتوں کو آپ تک پہنچانے کا مقصد صرف اور صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ درود پاک کی کتنی برکات ہیں، درود پاک کی اتنی کرامات ہیں کہ اس سے ناممکن کام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ درود پاک کی برکت سے ہمارے تمام جسمانی اور روحانی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجے گئے درود پاک کے وسیلے سے مانگی گئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک سٹوریز کے لیے اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پہ کر لیں۔ شکریہ مجھے سننے کا۔ اللہ حافظ۔